یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 اور 12 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر بیان کریں گے۔ آیت 11 کے حوالے سے جو پہلا سوال ہے کہ لوگوں کا مذاق نہ اڑانے اور انہیں نامناسب ناموں سے نہ پکارنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ہم روزمرہ زندگی اور آن لائن گفتگو میں کس طرح دوسروں کی عزت اور وقار کا خیال رکھ سکتے ہیں؟ دوسرا سوال آیت نمبر 12 کے حوالے سے ہے کہ اس میں بدگمانی، تجسس اور غیبت سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج کے دور میں ہم منفی رویوں سے بچنے کے لیے کون سی عملی عادات اختیار کر سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان اللہ تواب الرحیم۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے ایمان والو، مذاق نہ کریں ایک لوگ دوسرے سے، شاید وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں سے، شاید وہ ان سے بہتر ہوں، اور عیب نہ لگاؤ ایک دوسرے پر، اور نام نہ بگاڑو ایک دوسرے کے، برا نام ہے گناہ بعد ایمان لانے کے، اور جو کوئی توبہ نہ کرے تو وہی بے انصاف ہے۔ اے ایمان والو، بہت زیادہ تہمتیں کرنے سے، گمان کرنے سے بچتے رہو، بے شک بعض گمان گناہ ہیں، اور بھید نہ ٹٹولو کسی کا، اور برا نہ کہو پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کے۔ بھلا تمہیں اچھا لگتا ہے کہ تم میں سے کسی کو کہ کھائے وہ گوشت اپنے مردہ بھائی کا، سو گھن آتی ہے تمہیں اس سے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے پہلا سوال آیت نمبر 11 میں لوگوں کا مذاق نہ اڑانے اور انہیں نامناسب ناموں سے نہ پکارنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں آن لائن گفتگو میں کس طرح دوسروں کی عزت اور وقار کا خیال رکھ سکتے ہیں؟ مذکورہ آیت میں اشخاص و افراد کے باہمی حقوق اور معاشرت کا ذکر ہے۔ ان میں 3 چیزوں کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ نمبر 1، کسی مسلمان کے ساتھ تمسخر، استہزاء، مذاق اڑانا۔ دوسرا، کسی پر طعنہ زنی کرنا۔ تیسرا، کسی کو ایسے لقب سے ذکر کرنا جس سے اس کی توہین اور تحقیر ہوتی ہو اور وہ اسے برا جانتا ہو۔ پہلی چیز جو فرمائی گئی کہ کسی کے ساتھ تمسخر کرنا یعنی مذاق کرنا،
اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی بات کرنا جس سے لوگ اس پر ہنسنے لگ جائیں، اور یہ زبان سے بھی ہوتا ہے اور ہاتھ کے اشاروں سے بھی ہوتا ہے، اس کی نقل اتارنے یا اشارہ کرنے سے بھی۔ اسی طرح کسی کا کلام یا کسی کی بات سن کر بھی بطور تحقیق کے ہنسی اڑائی جائے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہوگا۔ کسی شخص کے سامنے اس کا اس طرح ذکر کرنا کہ لوگ ہنس پڑیں، اور قرآن مجید کی نص کے مطابق یہ چیز حرام ہے۔ دوسری چیز فرمائی گئی وہ ہے کسی میں عیب نکالنا، عیب جوئی کرنا۔ فرمایا گیا کہ جو تم میں دوسروں کے عیب نکالے اور طعنہ دے تو یاد رکھو کہ عیب سے تو کوئی انسان بھی خالی نہیں ہوتا، تم اس کے عیب نکالو گے تو وہ تمہارے عیب نکالے گا۔ یعنی تم میں بھی کچھ عیوب ہیں اور لوگوں کی آنکھیں ان کو دیکھتی ہیں، تو تم کسی کے عیب نکالو گے اور طعنہ زنی کرو گے تو وہ تم پر بھی یہی عمل کریں گے، اور بالفرض اگر اس نے صبر بھی کیا تو بات وہی ہے کہ اپنے ایک بھائی کی بدنامی اور تذلیل پر غور کریں تو اپنی ہی تذلیل اور تحقیر ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ انسان کی سعادت اور خوشبختی اسی کے اندر ہے کہ اپنے عیوب پر نظر رکھے اور ان کی اصلاح کی فکر میں لگا رہے، اور جو کوئی ایسا کرے گا اس کو دوسروں کے عیب نکالنے اور بیان کرنے کی فرصت نہیں ملے گی۔ تیسری چیز جو اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی، ممانعت کی گئی، وہ یہ کہ کسی کو دوسرے کو کسی غلط اور برے لقب سے پکارنا جس سے وہ ناراض ہوتا ہو، جیسے کسی کو لولا، لنگڑا یا اندھا کانا کہہ کر پکارا جائے، یا اس لفظ سے اس کا ذکر کرنا جو اس طرح کا نام کسی شخص کی تحقیر کے لیے استعمال کیا جاتا ہو، اس نام سے پکارنا، اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر کسی شخص کے بدن یا صورت یا قد و قامت میں کوئی ایسا عیب نظر آئے تو کسی کو اس پر ہنسنے یا استہزاء کرنے کی جرت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ شاید وہ اپنے صدق اور اخلاص وغیرہ کے سبب اللہ کے نزدیک اس سے بہتر اور افضل ہو، اور ہم اس کی تحقیر کر کے اللہ کے نزدیک گناہگار ہو رہے ہوں۔ ہم روزمرہ زندگی میں آن لائن گفتگو میں کس طرح دوسروں کی عزت اور وقار کا خیال رکھ سکتے ہیں؟ جیسا کہ آیت کے اندر فرمایا گیا، جن چیزوں سے منع کیا گیا کہ ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے کہ الفاظ ایسے استعمال نہ ہوں جس سے دوسرے کی تحقیر اور دوسرے کا مذاق بن رہا ہو۔ اسی طرح کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کیا جائے مخاطب کے لیے کہ جو اس کی تذلیل اور تحقیر کا باعث بن رہا ہو، اور کسی کو اس کی جو قدرتی اللہ تبارک و تعالی نے عیب اس کے اندر رکھا ہے اس کو بیان کر کے اور اس کو عار دلانا اور اس کو شرمندہ کرنا، یہ بھی کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ مذکورہ حالات کے اندر اس طرح کی گفتگو کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا، اور دوسروں کی تحقیر اور تذلیل کر کے معاشرتی طور پر لوگ اس کا استہزاء کر کے اس کو تفریح کا ذریعہ بناتے ہیں، دوسرے مسلمان کی دل آزاری کا باعث ہوتا ہے، جو کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ مذکورہ آیت کے حوالے سے دوسرا سوال، آیت نمبر 12 میں بدگمانی، تجسس اور غیبت سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج کے دور میں ہم ان منفی رویوں سے بچنے کے لیے کون سی عملی عادات اختیار کر سکتے ہیں؟ آیت 12 میں بھی اسی طرح کے باہمی حقوق جو آداب معاشرت سے متعلق ہیں وہ اس پر مشتمل ہے۔ اس میں بھی 3 چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 1، ظن یعنی گمان کرنا، کسی کے بارے میں اپنی طرف سے بغیر کسی تحقیق اور تفتیش کے گمان قائم کر لینا۔ دوسرا، تجسس کرنا، یعنی کسی پوشیدہ عیب کا سراغ لگانے کی کوشش کرنا۔ تیسرا، غیبت یعنی کسی کی غیر حاضری میں اس کے متعلق کوئی ایسی بات کہنا جس کو اگر وہ سنے تو اس کو ناگوار ہو، اور فرمایا گیا کہ غیبت کے اندر وہی بات ہوتی ہے جو کہ اس شخص کے اندر موجود ہوتی ہے حقیقتاً، تو فرمایا گیا کہ یہی غیبت ہے۔ اگر وہ چیز اس کے اندر موجود نہ ہو
اور وہ اس کے عیب اور گناہ کو ذکر کیا جائے تو وہ تہمت کہلاتی ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر بری ہے۔ تو آیات میں پہلی چیز یعنی ظن گمان کے متعلق کہا گیا کہ بہت سے گمانوں سے بچا کرو کہ بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں۔ وجہ یہی فرمائی گئی کہ ہر گمان تو گناہ نہیں ہے، تو ارشاد سننے والوں پر اس کی تحقیق واجب ہو گئی کہ کون سے گمان ہیں تاکہ ان سے بچا جا سکے۔ دوسری چیز آیت میں جو منع کی گئی تجسس، یعنی کسی کی عیب جوئی کی تلاش میں اور سراغ لگانا، چھپ کر کسی کی باتیں سننا یا اپنے آپ کو سوتا ہوا بنا کر باتیں سننے میں تجسس کرنا، یہ بھی اسی میں داخل ہے۔ کسی کو نقصان پہنچانے کا احتمال ہو اور اپنی یا دوسرے کسی مسلمان کی حفاظت کی غرض سے نقصان پہنچانے والے کی خفیہ تدبیروں کو اور ارادوں کا تجسس کیا جائے تو یہ جائز ہے، کیونکہ اس کے اندر دوسروں کی فلاح رکھی گئی ہے۔ البتہ اگر نیت اس کی یہ ہو کہ اس طرح کے تجسس سے دوسروں کو بدنام کیا جائے، جس کو آج کے دور کے اندر بلیک میلنگ کہتے ہیں، تو یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ منفی رویوں سے ہم بچ سکتے ہیں کہ جب ہم ان کی تحقیق کریں اور ہمیں معلوم ہو کہ یہ ساری چیزیں جنہیں ہم بے دہانی کے اندر معاشرتی حوالے سے کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو سراسر گناہ ہیں۔ لہٰذا بہت زیادہ سوچ سمجھ کر اپنی بات چیت میں بھی اور دوسروں سے متعلق جو ان کو مخاطب کرنا ہے اور ان سے متعلق جو چیزیں ہیں، جو ان کی پوشیدہ چیزیں ہیں اور تجسس ہے اور اسی طرح غیبت ہے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کی جائے۔ یہ نہ دیکھا جائے کہ معاشرے کے اندر تو یہ چیزیں رواج پا چکی ہیں اور وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ لوگ اس کی برائی کو بھی بھول چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا صحیح فہم عطا فرما دے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ آیات کے حوالے سے جو سوالات تھے اور جو تفسیر پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجئے، انشاءاللہ ان کا جواب دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔